سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 137 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرعون کا اور اس کے ہم نواؤں کا انجام بد بیان فرمایا تھا کہ مسلسل پے در پے چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرنے کے بعد بھی جب انہوں نے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے انتقام لیا اور ان کو پانی میں ڈبو کے ختم کر دیا۔ فرعون کا قصہ تو ختم ہو گیا، اس کی حکومت ختم ہو گئی، اس کا اقتدار ختم ہو گیا، لیکن اب اس زمین کا وارث کون بنا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کس کو حکومت اور اقتدار وہ نصیب کیا؟ یہ اختیار، اقتدار، کرسی، حکومت سب اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، جس کو چاہے عطا کرے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد ہم نے اس قوم کو وارث بنایا، الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جن کو زمین میں کمزور سمجھا جاتا تھا۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ پہ غور کریں، سب سے پہلے تو اس حکومت دینے کو وراثت فرمایا، اورثنا، ہم نے وارث بنا دیا، اور وراثت ایک طے شدہ چیز ہے، یعنی کوئی کسی بھی انسان کا جو بیٹا ہوگا، وارث ہوگا، وہ حتمی طور پر وارث بنے گا، چاہے کوئی نہ چاہے، وہ وارث بنے گا اس کا۔ گویا کہ اللہ پاک نے اس لفظ میں اشارہ اس طرف کر دیا کہ اللہ کے علم ازلی میں پہلے سے طے تھا کہ جو لوگ زمین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں ان کو میں نے ایک دن وارث بنانا ہے، اور اللہ پاک نے ان کو وارث بنایا۔ دوسرا لفظ فرمایا یستضعفون، یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ زمین میں کمزور تھے، بلکہ فرمایا جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ دنیا اس کو چاہے سمجھے کہ بھئی کمزور ہے، اس کے پلے کچھ نہیں، اس کے ساتھ کوئی نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ اللہ کی مدد کو شامل حال کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ بنی اسرائیل اگرچہ وہ زمین میں ظاہری حالات میں نہیں لگتا تھا کہ وہ اقتدار پہ قابض ہو سکتے ہیں، کمزور سمجھے جا رہے تھے،
لیکن چونکہ ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی مدد و نصرت تھی، تو ان کمزوروں کو ہی اللہ نے زمین کا وارث بنا دیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جماعتیں تعداد میں تھوڑی، جن کی افرادی قوت کم، جن کے وسائل کم، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ وہ بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بدر میں 313 تھے، مقابلے میں 1000 تھا۔ اب وہ 1000 ان 313 کو کمزور سمجھ رہے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہی 313 غالب آئے۔ احد کے میدان میں ایک طرف 700، ایک طرف 3000، لیکن غالب کون آئے؟ وہی جو تعداد میں کم تھے لیکن انہوں نے اللہ کو ساتھ لیا تھا۔ اس لیے آج کی دنیا میں بھی کوئی کسی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو کمزور ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، ان کے پلے کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد و نصرت جب شامل حال ہوتی ہے اور اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں تو پھر وہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پہ غالب آ جایا کرتی۔ لیکن علماء فرماتے کہ یہ وراثت جو ان کو ملی یہ فوراً نہیں مل گئی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بھی 5 صدی لگ گئی، یعنی 75 سال لگ گئے بنی اسرائیل کو ایک قوم بننے میں۔ 75 سال کے بعد جب یہ ایک قوم بنی ہے تو پھر اللہ نے ان کو زمین کا وارث بنایا۔ ہمیں بھی آزاد ہوئے تقریباً 5 صدی ہو چکی ہے، بلکہ 75 سے زیادہ ہی ہو چکے ہیں، ہم ابھی قوم نہیں بنے۔ اللہ ہمیں ایک قوم بنا دے، اور قوم بن جائیں گے تو پھر چھوٹی جماعتیں بھی بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں۔ اس بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے کس کا وارث بنایا؟ فرمایا مشارق الارض و مغاربہا، اس زمین کے مشرقوں کا بھی اور اس زمین کے مغربوں کا بھی، التی بارکنا فیہا، جس زمین میں ہم نے برکت رکھی تھی، اس برکت والی زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا وارث ہم نے ان کو بنا دیا جن کو کمزور سمجھا جاتا۔ یہاں مشارق اور مغارب جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں مشرق اور مغرب سمت اور طرف ایک ہی ہے، لیکن سورج کے روزانہ طلوع کی جگہ بھی بدلتی ہے، غروب کی جگہ بھی بدلتی ہے، چاہے معمولی سی بدلے، تھوڑا سا اپنی جگہ سے۔ سردیوں میں سورج تھوڑا سا اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں اور جگہ سے طلوع ہوتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الرحمن میں اللہ پاک نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب بھی کون ہے اور دونوں مغربوں کا رب بھی کون ہے۔ یہاں 2 مشرق اور 2 مغرب سے مراد سردی اور گرمی کا مشرق اور مغرب ہے۔ روز کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو روزانہ سورج کے طلوع کی جگہ میں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، غروب کی جگہ میں بھی اسی طرح تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے کئی مشرق بھی ہیں اور کئی مغرب بھی ہیں۔ تو اس زمین کے یعنی مکمل زمین کا وارث، اس مشرق سے مغرب تک ساری زمین کا مالک اور وارث ہم نے اسی قوم بنی اسرائیل کو بنا دیا جس زمین میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اس برکت والی زمین سے مراد کون سی زمین ہے؟ علماء فرماتے ہیں ملک شام اور فلسطین بھی ہے اور مصر کا علاقہ بھی، یہ برکتوں والے علاقے ہیں۔ روحانی اعتبار سے ان میں برکتیں یہ ہے کہ کئی انبیاء علیہ السلام کے مدفن ہیں۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سارے انبیاء
اسی سرزمین میں مدفون ہے، اور جہاں اللہ کا نبی مدفون ہوتا ہے وہاں ہر وقت اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ہر وقت اللہ کی برکتیں اترتی ہیں۔ اس لحاظ سے روحانی اعتبار سے یہ خطے بڑے ہی برکتوں والے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے بھی اللہ نے ان میں بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ زمین بڑی زرخیز ہے، علاقے بڑے اچھے ہیں۔ مصر کے اندر ایک دریا ہے جس کو دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نیل اور فرات یہ جنت کے دریاؤں میں سے دو دریا ہیں۔ جنت کے 4 دریا ہیں، 2 جنت کے اندر ہی ہیں، 2 دنیا کے اندر ہیں۔ 2 جو دنیا کے اندر ہیں وہ ایک نیل اور ایک فرات ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے تمام دریاؤں کا سردار وہ دریائے نیل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، وہ فرماتے کہ دنیا کو اگر برکت کے لحاظ سے 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 حصے برکت کے مصر میں ہیں اور 1 حصہ ساری دنیا کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑے برکتوں والے خطے جن کا وارث اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس بنی اسرائیل کو بنایا، اور یہ وارث بنا کر تمت کلمت ربک الحسنی، تیرے رب کا وہ سچا وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اس دشمن کو برباد بھی کروں گا اور تمہیں اس کی زمین کا وارث بھی بناؤں گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ بنی اسرائیل سے جو وعدہ ہوا تھا اللہ پاک نے مکمل کیا، لیکن ایک صفت بیان کی کہ یہ مکمل ہوا کیوں، بنی اسرائیل کو وارث ہم نے بنایا کیوں؟ فرمایا بما صبر، کیونکہ انہوں نے صبر کیا۔ صبر ایسی صفت ہے کہ جب انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اللہ پاک بڑے مقام اور بڑے مرتبے عطا کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورۃ الف لام میم السجدہ میں وجعلناہم ائمۃ، ہم نے ان کو امام بنایا، یہدون بامرنا، کہ یہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، یعنی ہم نے ان کو ہدایت کا امام بنایا کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ تو بنی اسرائیل نے بھی بڑے صبر کیے، بڑے ظلم و ستم برداشت کیے، فرعون کے مظالم سہے، لیکن صبر کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کسی کمزور قوم کا مقابلہ کسی طاقتور قوم سے ہو جائے اور وہ کچھ کر نہ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ صبر کر لے۔ اگر وہ خود انتقام کے درپے ہوں گے تو اللہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا کہ جاؤ جا کے لڑو مرو، جو ہوتا ہے کر لو۔ اور اگر وہ صبر کر لیں یعنی استقامت اختیار کر لیں، پیچھے نہ ہٹیں، اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں اور اللہ کے سپرد کر دیں حالات اور واقعات کو، تو فرمایا پھر اس صبر کی بنیاد پر اللہ حالات کو ایسا پلٹتے ہیں کہ کمزوروں کو زمین کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بھی بنایا، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ملیا میٹ کر دیا، ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ہم نے بیج ہی مکا دیا۔ کس کا؟ فرعون اور اس کی قوم کا، جو وہ کرتے تھے، جو ان کے نظریات، جو ان کا بیانیہ تھا، ہم نے اس کا بیج ہی ختم کر دیا۔ اور فرمایا وما کانوا یعرشون، جو وہ بناتے تھے بلڈنگیں، پلازے، بڑے بڑے اونچے مینار، فرعون نے حامان کو حکم دیا تھا ابنوا لی صرحا لعلی اطلع، ایک بڑا اونچا مینار اور محل تعمیر کرو، اس پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کون ہے اس کا رب؟ ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے محل، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے سب برباد کر کے رکھ دیے۔ اور بعض علماء نے لکھا یعرشون، ان مکانوں کو اور ان بانسوں کی چھتوں کو کہا جاتا ہے جن پر انگور کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ عمارتیں ہوں، بلڈنگیں ہوں، مینار ہوں، باغات ہوں،
یا انگور کی بیلیں ہوں، درخت ہوں، جو کچھ بھی فرعونیوں کا بنایا ہوا تھا ہم نے سب برباد کر کے رکھ دیا۔ میرے محترم دوستو، یہ ساری دنیا کی چمک دمک بچے گی تب جب ہم اس زمین پر نظام کس کا چلائیں گے؟ اللہ کا۔ اور جب اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں کچھ نہیں رہے گا، رہے گا صرف نام اللہ رب العالمین کا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کی جد و جہد میں مستقل لگنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل۔